راولپنڈی میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، اور یہ ہر بندے کو اپنے اپنے پیر سے محبت ہوتی ہے آپ کو اپنے یہ درگاہ شریعہ والے ان کو اپنے پیر سے ہوگی، یہ دعوت اسلامی والے ان کو اپنے پیر سے ہوگی، اور کرنی سب سے چاہیے، اپنے پیر سے زیادہ ہوتی ہے۔ سچے لوگ ہوتے ہیں جو سب غریبوں سے محبت کرتے، کوئی نقشبندی ہو، چشتی ہو، سربندی، کوئی ساری یہ چشمے سارے مصطفیٰ کے روزے سے نکل رہے ہیں۔ سب سے تقریر کر رہا تھا میں، اور تقریر کرتے کرتے میں نے سیدی اعلیٰ حضرت کے مطلب میں نے عرض کیا یہ لوگ جو شعر لکھتے ہیں کوئی ادھر سے پتہ ہی نہیں ہوتا شعر ہوتا کیا ہے، لکھتے کس طرح پتہ ہی نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے قرآن کو سب نے رکھ کے، حدیث کو سب نے رکھ کے سرکار کی شان بیان کی۔ وہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے کوئی مرشد تھے، شاید وہ بھی کوئی ایک دو انہوں نے نعتیں لکھی ہوں، تو وہ بڑے غصے میں آ گئے، کہنے لگے یہ کیسی بات آپ نے کی ہماری حضرت؟ تو میں نے کہا بھائی آرام سے بیٹھو اور ادب سے بیٹھو، شور زیادہ نہ کرو، تم کو ناز پر جھگڑا کرنے لگے ہو، تمہارا پیر بھی نہ بچتا اگر احمد رضا نہ ہوتا۔ یہ جو درگاہیں بچی ہوئی ہیں، یہ جو درگاہیں کیا ہے؟ مل کر بولو، جو درگاہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قسم پیدا کرنے والی کی دکھا کر کہتا ہوں، ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی آپ کے اساتذہ میں سے اور آپ کے اساتذہ وہاں موجود تھے اور سنی تھے مگر خاموش تھے۔ میری بات سنیں آپ، سنی تھے خاموش تھے۔ شہید جنگ آزادی امام فضل حق خیر آبادی آپ کے بیٹے فضل امام کتنے بڑے علمی ثبوت تھے، مگر اعلیٰ حضرت کو ڈانٹا اور کہنے لگے آپ رد وحیہ نہ کیا کریں، آپ یہ کام کرنا چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا مولانا میں تو نواب صاحب کو مجھے کہا تھا کہ آپ سے پڑھو، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی شکردی پر کہ آپ مجھے حضور کے دشمنوں کے بارے میں چپ کراتے ہیں۔ ایسا علم مجھے نہیں چاہیے، جو پڑھانا ہوگا مصطفیٰ پیارے خود پڑھا لیں۔ اس چشمے فلک نے دیکھا کہ مصطفیٰ پیارے نے کیسے پڑھا، اس چشمے فلک نے دیکھا خدا کی عزت کی قسم زمانے میں جس علم کا کوئی طالب علم موجود نہیں ہے، اس علم کا احمد رضا امام